اس موقع پہ تقریر تو نہیں کرتا، اپنے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب برکت الاثر حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کی ایک نصیحت آپ کو اختصار کے ساتھ سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں امت کے بہت غمخوار تھے۔ آج پوری کائنات میں ان کی کتابیں فضائل کی، فضائل قرآن اور فضائل ذکر، فضائل درود شریف، فضائل حج، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل صدقات، دنیا بھر میں اس کے ترجمے ہو رہے ہیں اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کی ایک مختصر نصیحت ہے۔ مجھے مدینہ منورہ میں حضرت نے تنہائی میں جب میں نے عرض کیا میں پاکستان جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، تو یہ مجھے بھی یہ نصیحت فرمائی اور آپ کو بھی یہ ہے تو مختصر، اگر اس پر عمل ہوا تو مزے کرو گے۔ فرمایا موت کو دل سے یاد رکھنا، کیونکہ اس نے آنا ہے۔ ابھی ہم تدفین کر کے آئے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی جوان ہوں، میں بچہ ہوں۔ بچے بھی قبرستان میں ہیں اور جوان بھی قبرستان میں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بالکل تندرست، کوئی بیماری نام و نشان نہیں، اور اچانک کھاتے کھاتے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ نے دیکھے اور سنے۔ تو موت سر پہ کھڑی ہے، حضرت نے فرمایا موت کو دل سے یاد رکھنا، اور اس نے تو آنا ہی ہے۔ جب ہم یاد رکھیں گے تو ہم تیاری کریں گے۔ ایک دن ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ وہی ابھی میں قبرستان میں کہہ رہا تھا، یہ 6 فٹ کا ہے قبر، اس میں وہ بندہ جس نے بنگلے بنائے، اپنے خوشی سے سب کچھ بنایا، آج وہ سب وہیں رہ گیا، اور ان کو بچوں نے، عزیزوں نے لا کے 6 فٹ آگے پھر ان کی قسمت کی بات ہے۔ اگر نیک عمل ہوں، دیندار ہوں، تو یہ قبر پھر جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے بدعمل ہوں تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی موت کو توفیق دے۔ حضرت نے اس پر کمال یہ کیا ہے، حضرت چونکہ خود بہت عاشق، بہت عمل کرنے والے تھے، جس بات پر عمل کیا اس پر کتاب لکھی۔ نماز پر بڑے عامل تھے، قرآن کے بڑے پڑھنے والے تھے، روزانہ رمضان شریف میں ایک قرآن پاک ختم کر کے 11 پارے دوبارہ اور پڑھ لیتے تھے۔ آپ کے گھر کی بچیاں روزانہ 18-20 پارے قرآن تلاوت کرتی تھی۔ یہ لطف لیا، امت کو فضائل قرآن کتاب میں کر دیا۔ اسی طرح موت یاد تھی تو موت پر کتاب لکھی، موت کی یاد۔ میری درخواست سے کل سب لے لو اور اس کو پڑھو، مر نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، زندگی مبارک ہو جائے گی، اور وہ جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری ہوگی، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، خوشیوں کی جگہ ہے۔ یہ تو عارضی فانی ہے، ابدی تو جنت ہے، آخرت ہے انشاءاللہ۔ مجھے بھی فرمایا موت کی یاد کتاب پڑھتے رہو۔ میں نے نہ صرف کتاب پڑھی، واپس آ کر اپنے مقتدیوں کو سبقن درس میں وہ کتاب سنائی، اور پھر حضرت کو لکھا، بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں ہوئے۔ دوسری بات فرماتے تھے اتباع سنت کی نصیحت، ہر کام سنت، محمدی بنو۔ آج ہمیں حضور سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم کیسے دور ہوں حضور سے؟ وہ ہمارے وسیلے ہیں، ہمارے وجود کا ذریعہ ہیں، ہمارے شفیع ہیں، ہم نے ان کے پاس جانا ہے، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر کا جام دیں گے، اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر سے ہمیں بچائیں گے، اور آج بھی امت پر جو رحمت ہے ان کے صدقے میں ہے۔ تو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان سے فداکارانہ انداز میں محبت، ان کی ناموس کے لیے، ان کے دین کے لیے ہر وقت حاضر باز۔ حضور کے ناموس کے لیے بھی آج حضور کے ناموس کے خلاف عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں عزیز، اولاد سے زیادہ عزیز، کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو فرمایا ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ ایک ہے، فرمایا جس نے میری ایک سنت پر اس وقت عمل کیا کہ جب سنتیں مٹائی جا چکی ہوں گی تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ میری درخواست ہے سب داڑیاں بھی رکھو، سنتیں حضور پاک کی سب، اور شادی ہو، بیاہ ہو، ہر بات میں کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا
تیسری نصیحت فرماتے تھے درود شریف کی کثرت کی، اور جتنا آپ درود شریف پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ اس کے فوائد اور برکات، جس پر بھی حضرت نے کتاب لکھی ہے اس کا نام فضائل درود شریف ہے، اس کو پڑھو۔ بہرحال یہ 3 نصیحتیں ہیں۔